اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سورہ اخلاص کے متعلق گفتگو جاری ہے۔ سورہ اخلاص کے متعلق میں نے بہت سی باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں، اور سورہ اخلاص کے شان نزول کے متعلق میں نے یہ بتایا تھا کہ مستشرقین اور یہود و نصارہ کے سوال کے جواب پر اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص کو نازل فرمایا۔ مشرکین نے امام الانبیاء سے فرمایا کہ ہمارے معبودوں کو ہر وقت برا کہتے رہتے ہو، اپنے معبود کا ذرا تعارف تو کرواؤ۔ اور پھر یہودیوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، جنوں کو آگ سے پیدا کیا، آسمان کو دھوئیں سے پیدا کیا، یہ بتاؤ کہ اللہ کس سے پیدا ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا بھول گئے ہو مجھے، میں وہی اللہ ہوں میں کوئی نیا انوکھا اللہ نہیں ہوں، میں وہی اللہ ہوں جس کے نام پر تم اپنے بیٹوں کے نام رکھتے ہو، میں وہی اللہ ہوں کہ تم میرے گھر کو بیت اللہ کہتے ہو، اللہ کا گھر ہے، میں وہی اللہ ہوں کہ جب تم مصیبتوں میں، تنگیوں میں، ترشیوں میں گھر جاتے ہو نا، جب تم سمندروں میں گھر جاتے ہو تو فیضا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ یاد تمہیں آتا ہے، اللہ کے علاوہ پھر اور تمہیں کوئی یاد نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص کے اندر کیا بیان کیا؟ سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو بڑے ہی خوبصورت انداز سے ذکر کیا۔ قل هو اللہ احد، میرے پیغمبر آپ ساری کائنات کو کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور ایسا ایک ہے کہ اس کی کوئی جز نہیں ہے، اس کی کوئی جز نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ صمد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ صمد کا معنی ہوتا ہے، صمد اس چٹان کو کہا جاتا ہے، اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے۔ اگر دشمن کسی بندے پر حملہ کرے اور دشمن کے نقصان کا بندے کو خدشہ ہو تو بندہ اس کے نقصان سے بچنے کے لیے چٹان کی آڑ لے لے، چٹان کے پیچھے آ جائے، اسے صمد کہتے ہیں۔ اور صمد کا ایک معنی علامہ آلوسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے بیان کیا ہے۔ فرمایا المستغنی عن کل احد، صمد اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر ایک سے بے پرواہ ہوتا ہے، ہر ایک سے مستغنی ہوتا ہے، ایسی ذات کہ مخلوق سے سوئی کے ناکے کے برابر بھی اسے کوئی حاجت نہ ہو، اسے کوئی حاجت نہ ہو۔ والمحتاج الیہ کل احد، اور ہر بندہ ہر وقت ہر چیز میں اس کا محتاج ہو، اسے صمد کہتے ہیں۔ ہر بندہ ہر وقت ہر چیز میں کیا ہو جی؟ اس کا محتاج ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ صمد۔ تو اب معنی کیا ہوگا؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا معنی سمجھ گئے کہ یعنی مخلوق کے ہر فرد کو، ہر چیز کو، ہر وقت ہر شے کی ضرورت اس کی طرف پڑ جائے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے صمد کا کیا معنی کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں الذی یسمد الیہ فی الحاجات، الذی کہ انسان جب تکلیفوں میں ہو، مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، قرض کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہو، جیل کی تنگ و تاریک کوٹھریوں کے اندر ہو، ہر قسم کے مسائل میں اللہ کی طرف ان مصیبتوں کو لے کر ارادہ کرے، اللہ کے دربار میں آ کر ان مصیبتوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کا، اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ صمد کہتے ہیں۔ کہ بندہ تو محتاج ہے نا؟ نہیں محتاج۔ جو بندہ کھاتا ہے کھانے کا محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے، سونے کا محتاج ہے، جاگنے کا محتاج ہے، آرام کا محتاج ہے، پھر اپنی برادریوں میں ایک دوسرے کے تعلقات کا محتاج ہے، بیوی بچوں کے خرچ کو، حقوق کو پورا کرنے کا محتاج ہے، کپڑا بنوانے میں درزی کا محتاج ہے، کاشتکاری میں کسانوں کا محتاج ہے۔ انسان تو ہر حال کے اندر کیا ہے؟ محتاج ہی محتاج ہے، محتاج ہی محتاج ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ ایسی ذات ہے، اللہ ایسی ذات ہے کہ ساری کائنات کو مدد لینے میں اس کی احتیاجی ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، لیکن وہ مخلوق کے سہاروں سے پاک ہے، مخلوق کے سہاروں سے وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔
وہ تو محتاج ہے نا جس کی اولاد ہے. اللہ نے فرمایا متخذ صاحبۃ ولا ولدا. سن لو لوگو، نہ میری بیوی ہے، نہ میرے اولاد ہے، نہ میرے بیٹے ہیں. متخذ صاحبۃ ولا ولدا. میری بیوی بھی نہیں ہے، میری اولاد بھی نہیں ہے، میرا قوم بھی نہیں ہے، قبیلہ بھی نہیں ہے، برادری بھی نہیں ہے. میں ان چیزوں سے پاک ہوں. جی میں ان چیزوں سے پاک ہوں. ساری کائنات کھانے کی محتاج ہے، میں کھانے سے پاک ہوں. میں ساری کائنات کو کھلاتا ہوں، خود نہیں کھاتا. ساری کائنات سونے کی محتاج ہے، میں ساری کائنات کو سلا دیتا ہوں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نیند آنی تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے تو اونگ بھی نہیں آتی ہے، مجھے اونگ بھی نہیں آتی ہے. اللہ نے فرمایا جسے اونگ آ جائے، جو سو جائے وہ محتاج ہوا کرتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہوا کرتا. جو سو جائے وہ محتاج ہے، جس کی بیوی ہے وہ محتاج ہے، جس کے بچے ہیں وہ محتاج ہیں، جسے بھوک لگ جاتی ہے وہ محتاج ہے، جسے پیاس لگ جاتی ہے وہ محتاج ہے، جس پر بیماری طاری ہو جائے وہ محتاج ہے. اللہ نے فرمایا میں ان ساری چیزوں سے پاک ہوں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. میں الہ ہوں، جسے نیند آ جائے اور اونگ آ جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا. جو الہ نہیں ہوتا وہ الہ کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے فرمایا لم یلد، میں کسی کا بابا بھی نہیں ہوں، میں کسی کا والد نہیں ہوں. کہ والد ہوتا ہے نا اولاد کے نخرے، جی اولاد کی فرمائشوں کے سامنے مجبور ہو کے ان کے نخرے اور فرمائشوں کو پورا کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا میں کسی کا والد نہیں ہوں، میں کسی کا والد نہیں ہوں کہ میں کسی کا والد ہوں کہ میں اس کے نخرے اور جی اس کی ضد کو دیکھ کر کہ اس کی فرمائشیں پوری کر دوں. فرمایا میں کسی کا بیٹا بھی نہیں ہوں کہ جس طرح اولاد کے لیے اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ ماں باپ کے سامنے بچھ جائے، ماں باپ کی بات مانے ہی مانے. فرمایا نہیں، میں ایسا بھی نہیں ہوں کہ میرے کوئی ماں باپ ہوں تو میری مجبوری ہو ان کے سامنے بچھ جانے کی. لم یلد، نہ میں کسی کا بابا ہوں، ولم یولد، اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، نہ میں کسی کی اولاد ہوں. اللہ اکبر. اللہ نے کیا کہا؟ جی مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ مشرکین مکہ کا کیا عقیدہ تھا؟ عیسائیوں کا کیا عقیدہ تھا؟ یہودیوں کا کیا عقیدہ تھا؟ اسی عقیدے کو تو اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص کے اندر بڑے خوبصورت پیرائی کے اندر اللہ نے رد نہیں کیا. عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے فرمایا یہ جملے کہتے ہوئے آسمان نہیں پھٹا، زمین نہیں پھٹی، صرف اس وجہ سے نہیں پھٹی کہ میں نے انہیں حکم دے دیا، ورنہ یہ جملے اتنے سخت تھے، اتنی بڑی گالی تھی. فرمایا مجھے گالیاں نہ دیا کرو، اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا، اللہ کو گالی دینا ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، بنا لیے اللہ نے بیٹے. یہ یہودیوں کا عقیدہ، نظریوں کا، عیسائیوں کا عقیدہ اور مشرکین مکہ کا عقیدہ قرآن نے ذکر کیا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بڑی سخت بات، بہت بری بات کہ یہ جو تم بات لے کر آئے ہو یہ بڑی بری بات ہے. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب تھا کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جاتا، آسمان پھٹ جاتا. تم نے یہ کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، جی پھٹ جاتا آسمان. جی وَتَنشَقُّ الْأَرْضَ، اور زمین بھی پھٹ جاتی. اللہ اکبر. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس بات کی وجہ سے. یہ تو اتنی سخت بات تھی. جی ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، یہ بڑا سخت جملہ ہے، یہ بڑا سخت جملہ ہے. اس جملے کی وجہ سے بندہ مسلمان تو رہتا ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا سخت اتنا ہے کہ اسے نہ آسمان برداشت کر سکتے ہیں، نہ زمین برداشت کر سکتی ہے، نہ پہاڑ برداشت کر سکتے ہیں. یہ ساری میری مخلوق ہے. اور کبھی انہوں نے کہا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ، بنا دیے اس کے لیے، وَجَعَلُوا لَهُ بنا دیے اس کے لیے، مِنْ عِبَادِهِ اس کے بندوں میں سے، جز، جیسے عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کی جز ہے، یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کی جز ہے. اور اس باطل عقیدے کا پھر کسی جگہ جی رکا نہیں ہے یہ باطل عقیدہ، یہ چلتے چلتے آج پھر اس امت کے اندر بھی پہنچا. انہوں نے نہیں کہا امام الانبیاء کے متعلق
وہ نور من نور اللہ ہے، وہ اللہ کے، جب اللہ کے نور سے کوئی چیز نکلی تو وہ مخلوق تو نہ رہی، وہ بھی اللہ بن گئی۔ تو اس چیز کی اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ، بنایا انہوں نے میرے بندوں میں سے جز بندوں کو جز بنا دیا۔ ان الانسان لکفور مبین، انسان تو بڑا واضح ناشکر ہے، انسان بڑا واضح ناشکر ہے۔ اللہ نے فرمایا آج کل تو سورہ اخلاص کے اندر بڑے زبردست انداز سے اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے اور اللہ کی کوئی صفت اس کی مخلوق میں بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کی صفت ہے وہ اللہ کے اندر ہے، جو نبیوں کی صفت ہے وہ نبیوں کے اندر ہے، جو ولیوں کی صفت ہے وہ ولیوں کے اندر ہے۔ اللہ کی صفت مخلوق کے اندر نہیں مانی جا سکتی، جو اللہ کی صفت مخلوق کے اندر مانے گا تو وہ تو اسی وقت دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ خود قرآن نے کہا کہ انہوں نے مخلوق کو میرا جز بنا دیا، نہیں، میں اللہ ہوں، باقی ساری مخلوق وہ مخلوق ہے۔ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ولی کو ہم اللہ بنا دیں، اللہ کو ہم ولی کا درجہ بھی نہ دیں۔ آج تو ہم نے ایسے کر رکھا ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ بالکل سیٹ پر رکھ دیے اور سارے اختیارات کیا جی وہ نبیوں کے حوالے کر دیے، ولیوں کے حوالے کر دیے۔ اسی لیے تو قرآن نے فرمایا نا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، لوگوں جب تم صرف میرا تذکرہ کرو گے نا، میرا، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل سکڑ جائیں گے، ان میں انکماش پیدا ہوگا کہ یہ صرف ایک اللہ کی باتیں کیوں کرتی ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، ذرا پڑھنا نا ترجمہ چل کے اپنے گھروں میں، اللہ کہتے ہیں جب میرا اکیلے کا تذکرہ کروں گا نا، میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، میں ساری کائنات کا حاکم ہوں، میں ساری کائنات کا بادشاہ ہوں، میں ساری کائنات کے نظام کو چلاتا ہوں، تو کچھ لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، ان کے دل میں انکباس آ جائے گا کہ صرف ایک اللہ یہ کام کرنے والا ہے، نبی کے در جائیں گے، ولی کے در جائیں گے، تو پھر جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں یہ نبیوں کے گستاخ ہیں، نعوذ باللہ یہ ولیوں کے گستاخ ہیں۔ نہیں میرے محترم، نبیوں اور ولیوں کے گستاخ نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ماں کو ماں سمجھنا ہے، بیٹی کو بیٹی سمجھنا ہے، بہن کو بہن سمجھنا ہے، جی بیوی کو بیوی سمجھنا ہے، یہ ہم کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ جو رشتے مقرر کیے نا، ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ رشتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ رشتے ہیں۔ ماں کا رشتہ، حالانکہ عورت ہی ہے نا، ماں کا رشتہ کیا ہوتا ہے، بیٹی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، بہن کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ بندہ اگر ان رشتوں کے اندر خلط ملط کرے گا وہ مسلمان رہے گا؟ وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ اللہ ہے، باقی ساری مخلوق اس کی مخلوق ہے۔ وہ حاجت مند ہے، جی وہ حاجت روا ہے، سارے حاجت مند ہیں، وہ مشکل کشا ہے، جی ساروں کی مشکلات کو کیا کرنے والا ہے، پورا کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میرے تقابل کا کوئی بھی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، میرے تقابل کا کوئی نہیں ہے، میرا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اس سے کیا مراد ہے ہمسر، یعنی جو صفتیں میرے اندر پائی جاتی ہیں وہ ایک صفت یا ساری صفتیں مخلوق کی کسی آدمی کے اندر نہیں، کسی آدمی کے اندر ہے۔ جو میری صفت ہے وہ میری صفت ہے، یہ ہے ولم یکن لہ کفوا احد کا معنی لیس کمثلہ شیء۔ قرآن نے نہیں کہا، اللہ نے فرمایا میری مثل کوئی بھی نہیں ہے، میری مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی ہوتا تو اللہ اس کا استثناء کرتے نا کہ نہیں اور تو کوئی نہیں ہے نبی ہے، اچھا اور تو کوئی نہیں ہے ولی ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، میری مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، سننے والا بھی وہی ہے اور دیکھنے والا بھی وہی ہے۔ اب ذرا سنیے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ اسے کسی چیز کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، باقی ساری مخلوق کیا ہے جی اس کی محتاج ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد، نہ وہ کسی کا بابا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے برابر کوئی ایک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے مطابق نظریات بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہی ایمان ہے، یہی توحید ہے، اور اسی چیز کو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ توحید کو سیکھنا جی یہ بات سے زیادہ باریک عقیدہ ہے، بس ادھر ہو جاؤ گے تو جہنم کے اندر گر جاؤ گے، ادھر ہو جاؤ گے اس کے مطابق عقیدہ بناؤ گے تو اللہ رب العزت جنت کا دولہا بنا دیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام برحمتک۔